السلام علیکم۔ ایک نئی اور دلچسپ کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ کہانی ویسے تو جانوروں اور پرندوں سے متعلق ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والا سبق ہم انسانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، جب جنگل میں جانور اور پرندے الگ الگ رہا کرتے تھے۔ پرندے اپنے علاقے میں خوب مزے کی زندگی گزارتے تھے اور جانور اپنے علاقے میں خوب عیش سے رہتے تھے۔ دونوں اپنے اپنے علاقوں میں خوش تھے۔ ایک دن جنگل کا بادشاہ ببر شیر اپنا شکار کھا رہا تھا۔ بادشاہ سلامت اپنی بادشاہت کی موج میں خوب مزے سے شکار سے انصاف کر رہے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک عقاب زمین کی طرف آیا اور شیر سے شکار چھین کر پھرتی سے آسمان کی طرف واپس اڑ گیا۔ ببر شیر کو عقاب کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا۔ وہ غصے سے پاگل سا ہو گیا اور خوب دھاڑا، مگر عقاب شیر کے شکار کو اپنے پنجوں میں مضبوطی سے تھامے آسمان کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ شیر نے جانوروں کے علاقے میں جا کر تمام جانوروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور گرج دار آواز میں بولا، اے میرے پیارے جانوروں، آج ایک پرندے نے آپ کے بادشاہ کے ساتھ بڑی گستاخی کی ہے۔ اس گستاخ پرندے کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ تمام جانور اپنے بادشاہ کے ساتھ ہونے والی گستاخی پر بہت غصے میں آ گئے۔ پھر کئی اور جانوروں نے بھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بتایا۔ جانوروں نے پرندوں کی طرف سے کی جانے والی تمام شرارتوں کا بھی بتایا۔ بندر بیچارہ بہت معصوم سی صورت بنا کر بولا، بادشاہ سلامت، میں کل ایک درخت پہ بیٹھا مزے سے کیلا کھا رہا تھا کہ ایک کوا میرے ہاتھ سے کیلا چھین کر اڑ گیا۔ میں نے بہت شور مچایا، مگر وہ فوراً اڑ کر اپنے علاقے میں چلا گیا۔ لگر بگر اپنی آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا، پیارے بادشاہ سلامت، میں کل جنگل کے کونے میں بیٹھا اپنا شکار کھا رہا تھا کہ ایک گدھ آئی اور میرا پورا شکار اپنے پنجوں میں پھنسا کر اڑ گئی۔ میں کئی دن سے بھوکا تھا، اس کے پیچھے بہت بھاگا، مگر گدھ تو جھٹ پٹ اڑ کر بہت دور چلی گئی۔ مجھے بھی پرندوں کے ظلم سے انصاف دلایا جائے۔ اتنی دیر میں بن مانس بھی زور زور سے رونے لگا۔ شیر نے رونے کی وجہ پوچھی تو بولا، میں پرسوں امرودوں کے درخت سے کچے پکے مزیدار امرود توڑ کر کھا رہا تھا کہ ایک طوطے آیا اور مجھے اپنی چونچ مار کر زخمی کر کے میرا امرود کھانے لگا۔ بادشاہ سلامت، وہ امرود سب سے لذیذ اور میٹھا تھا۔ طوطے نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی۔ شیر ان جانوروں کی شکایتیں سن کر مزید غصے میں آ گیا اور گرجدار آواز میں بولا، مجھے تم جانوروں کی معصومیت پر ترس آ رہا ہے۔ ان پرندوں نے تو مجھے بھی بے حد تنگ کیا تھا، مگر میں ان کا لاڈ پیار سمجھ کر خاموش رہا۔ مگر آج کی گستاخی نے مجھے بدلہ لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر پرندوں پر حملہ کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی پرندہ زندہ نہ رہے۔ جب رات ہوئی اور تمام پرندے دن بھر کی تھکن اور بھوک مٹانے کے بعد اپنے گھونسلوں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تو پہلے سے گھات لگائے جانوروں نے تمام پرندوں کے گھونسلوں پر حملہ کر دیا۔ تمام جانور بھرپور غصے میں اپنا بدلہ لے رہے تھے۔ پرندے اس آفت سے بے خبر اپنے گھونسلوں میں سونے جا رہے تھے، مگر جب جانوروں نے حملہ کیا تو وہ سب پرندے بری طرح سہم گئے۔ پرندوں کی تو شامت ہی آ گئی۔ تمام پرندے اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر اڑنے لگے، مگر درختوں پہ چھپے بندر اور ریچھ چن چن کر تمام پرندوں کو پیٹ رہے تھے۔ جنگل میں ایک بہت بڑے الو نے تمام پرندوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ چونکہ الو رات کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے، مگر دوسرے پرندے اندھیرے میں بالکل اندھے ہو جاتے ہیں،
اسی لیے تو تمام پرندے سورج غروب ہوتے ہی اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں۔ اس بوڑھے الو نے تمام پرندوں کو حوصلہ دیا اور جنگل میں ایک محفوظ مقام پر لے گیا، اور جانور اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ اب پرندوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس جنگل میں ایک مکار چمگادڑ بھی رہتی تھی۔ چمگادڑ کے پر ہوتے ہیں اور وہ جانوروں میں بھی شمار ہوتی ہے، اس لیے جب تمام جانور بھرپور جوش سے پرندوں کو مار رہے تھے تو چمگادڑ فوراً شیر کے پاس گئی اور باادب ہو کر بولی، بادشاہ سلامت، میں دیکھنے میں پرندہ ہوں، مگر میرا اصلی تعلق تو جانوروں سے ہے، اسی لیے تو آپ کا اور جانوروں کا ساتھ دوں گی۔ پرندے بہت گستاخ اور بے ادب ہیں، میں اپنی تمام تر توانائی اور طاقت کے ساتھ جانوروں کا ساتھ دوں گی، خواہ اس سلسلے میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ چمگادڑ کی میٹھی باتوں سے شیر بہت متاثر ہوا اور خوش ہو کر چمگادڑ کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ دوسری جانب پرندوں نے بوڑھے الو کا حوصلہ بڑھانے پر بھرپور بدلہ لینے کا سوچا۔ پرندوں نے پورے جنگل سے چھوٹے بڑے پتھر اکٹھے کر لیے۔ جب ان کے پاس ڈھیروں پتھر اکٹھے ہو گئے تو تمام پرندے کالی گھٹاؤں کی طرح پورے آسمان پر چھا گئے اور بھرپور جوش و خروش سے جانوروں پر پتھر پھینکنے لگے۔ اس طرح پرندوں نے خوب بدلہ لیا۔ جانوروں کو اس حملے میں بہت مار پڑی اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ جانور اس آفت سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ چمگادڑ نے تو جب پرندوں کے بھرپور حملے میں جانوروں کو مار کھاتے دیکھا تو فوراً بھاگتے ہوئے پرندوں کے بادشاہ عقاب کے پاس پہنچ گئی۔ چمگادڑ نے اپنے پر پھیلائے اور بولی، اے میرے بادشاہ، آپ خود دیکھ لیں، میں بھی پرندہ ہوں، میرے 2 پر ہیں، میں پرندوں کی طرح اڑتی ہوں، سب مجھے پرندہ ہی سمجھتے ہیں، میں ہر حال میں پرندوں کا ساتھ دوں گی، اسی کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ عقاب نے چمگادڑ کی صلاحیت دیکھتے ہوئے اسے اپنے غول میں شمولیت کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد جانوروں اور پرندوں کی اکثر جنگ ہوتی رہی، جس کی وجہ چمگادڑ کی لڑائی بجھائی تھی۔ اس دوران جب جانوروں کا پلڑا بھاری ہوتا تو چمگادڑ جانوروں کا ساتھ دیتی، اور جب پرندوں کا زور بڑھ جاتا تو وہ پرندوں کے ساتھ مل جاتی۔ کچھ عرصے کے بعد جانور اور پرندوں نے چمگادڑ کی چالاکی بھانپ لی اور اپنے اپنے بادشاہ کو جا کے بتایا کہ چمگادڑ کسی کی دوست نہیں ہے، یہ دونوں کو آپس میں لڑتا دیکھ کر خوش ہوتی ہے، جب کسی ایک کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو وہ فوراً اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ چمگادڑ کی چالاکی سمجھ آ جانے کے بعد جانوروں اور پرندوں نے آپس میں دوستی کر لی۔ اب جانور اور پرندے آپس میں مل جل کر رہنے لگے۔ اب کوئی بھی پرندہ کسی بھی جانور کا کھانا لے کر نہیں اڑتا تھا، بلکہ جب جانور اپنا کھانا کھا رہے ہوتے تو پرندے ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے۔ جانور بھی اپنے دوستوں کے آ جانے سے بہت خوش ہوتے، کیونکہ مہمان کو کھانا کھلانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اللہ کریم رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، جس سے میزبان اور مہمان دونوں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ اب چمگادڑ نے جب جانوروں اور پرندوں کی دوستی دیکھی تو اپنے رویے پہ بہت شرمندہ ہوئی۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ سارا دن اور رات جنگل سے باہر غاروں میں رہنے لگی۔ وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ چمگادڑ سارا دن غار میں الٹی لٹکی رہتی اور آج بھی الٹی لٹکی رہتی ہے، اور رات کو جنگل میں چکر لگاتی رہتی ہیں تاکہ رات کے اندھیرے میں سے کوئی دیکھ نہ سکے۔ چمگادڑ کو اپنی چالاکی کی آج تک خوب سزا مل رہی ہے۔ دیکھا بچوں، جب کسی میں وفا نہیں رہتی تو بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، پھر کوئی بھی اسے اپنا دوست نہیں بناتا۔ یقیناً آپ کو یہ اخلاقی سبق سمجھ آ گیا ہوگا، تو ہمیشہ دوستی نبھائیے اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کیجیے، ہمیشہ وفا کیجیے،
آپ کو ہمیشہ محبت کے جواب میں محبت ملے گی۔ بہت شکریہ۔ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اچھی لگی تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔